بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں صلاۃ التسبیح کی نماز کا دوسرا طریقہ ذکر کریں گے۔ دوسرا طریقہ زیادہ آسان ہے اور لوگوں کے درمیان مشہور بھی ہے، تو اس ویڈیو میں دوسرا طریقہ ذکر کریں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے ویڈیو کو آپ لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے وہ نفل نماز ہے، یہ فرض اور سنت نہیں ہے۔ یہ نماز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی، اور فرمایا تھا کہ اس کے پڑھنے سے تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی اللہ رب العزت اس نماز کی برکت سے تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور ارشاد فرمایا تھا اگر یہ ہو سکے تو نماز روزانہ پڑھ لیا کرے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہفتے میں بھی نہ ہو تو مہینے میں، اور اگر مہینے میں بھی نہ ہو سکے تو سال بھر میں ایک مرتبہ، اور اگر سال میں بھی نہ ہو سکے تو کم از کم پوری زندگی میں لائف میں ایک مرتبہ اس نماز کو ضرور پڑھ لے۔ تو اب اس کا طریقہ ذکر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو نیت کرنا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اور اگر آپ کو یہ الفاظ یاد نہ ہو تو دل کا ارادہ ہی کافی ہے کہ میں صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت نماز پڑھنے کا ارادہ ہے، دل سے ارادہ کر لینا، سوچ لینا، یہی کافی ہے۔ اس کے بعد نیت باندھ کر ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ اس کلمے کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک پڑھنا ہے، 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ مکمل پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ مکمل پڑھنا ہے، پھر جو بھی صورت یاد ہو، یعنی الحمد شریف پڑھنے کے بعد جو بھی صورت آپ کو یاد ہو، صورت پڑھنے کے بعد رکوع سے پہلے 10 مرتبہ اسی تسبیح کو دہرانا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد رکوع میں 10 مرتبہ، پھر رکوع سے کھڑے ہو کر 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ کو دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ دوسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں گے دوسری رکعت کے لیے، تو سب سے پہلے آپ کو 15 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد الحمد شریف پڑھنا ہے، پھر اس کے ساتھ سورت ملانا ہے، جو بھی سورت آپ کو یاد ہو، اور سورت پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ کھڑے اسی کلمے کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد رکوع میں جانا ہے، رکوع میں 10 مرتبہ، پھر قیام میں 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ۔ اس کے بعد پھر اتحیات میں بیٹھنا ہے، اور اتحیات پڑھنے کے بعد آپ کو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ تیسری رکعت میں بھی آپ کو سب سے پہلے 15 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد الحمد شریف پڑھنا ہے، سورت پڑھنا ہے، اور سورت پڑھنے کے بعد پھر کھڑے 10 مرتبہ اس کلمے کو دہرانا ہے، پھر رکوع میں، پھر قیام میں، پھر سجدے میں، پھر دوسرے سجدے میں، اس طرح سے پھر آپ کو چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ چوتھی رکعت میں بھی سب سے پہلے 15 مرتبہ اس کلمے کو دہرائیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک پڑھنا ہے۔ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر الحمد شریف، پھر کوئی سورت جو بھی آپ کو یاد ہو، اور سورت پڑھنے کے بعد پھر آپ کو 10 مرتبہ کھڑے اس کلمے کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد رکوع میں جانا ہے، وہاں بھی 10 مرتبہ، اس کے بعد قیام میں 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر وہاں سے آپ کو بیٹھنا ہے، اور بیٹھنے کے بعد اتحیات، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دینا ہے۔ تو ایک رکعت میں یہ کلمہ جو ہے 75 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اور 4 رکعت میں یہ کلمے جو ہے 300 مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے، یعنی 300 مرتبہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو نماز ہے صلاۃ التسبیح کا، یہ دوسرا طریقہ زیادہ آسان ہے اور لوگوں کے درمیان مشہور ہے۔ دیکھیے، شب برات کے موقع پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو غلط فہمی لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ مثلا
کوئی خاص چیز تیار کرنا، حلوہ تیار کرنا، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ خاص طور سے آپ شب برات کی وجہ سے کھانا تیار کریں تو یہ بدعت ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا ہے۔ رات میں عبادت کرنا ہے، ذکر الہی میں مشغول ہونا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرنا ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز بھی ادا کرنا ہے، تہجد کی نماز بھی پڑھیں، صلاۃ الحاجت ہے وہ بھی پڑھیں، صلاۃ التوبہ ہے وہ بھی ادا کریں، اور جتنا ہو سکے آپ اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائیں۔ اس کے بعد آپ سے ہو سکے تو قبرستان آپ جائیں، وہاں زیارت کریں، وہاں پر ایصال ثواب کریں، نہ بھی جائیں تو گھر سے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے دن آپ کو ایک روزہ رکھنا ہے، ڈبل روزہ نہیں رکھنا ہے۔ لوگوں کے درمیان میں بہت ساری چیزیں غلط مشہور ہے، بس یہ مشہور ہے کہ 2 روزے رکھنے پڑیں گے، نہیں، ایک ہی روزہ کافی ہے۔ تو صلاۃ التسبیح کی نماز جب آپ ادا کریں گے تو زبان سے گننا نہیں ہے، زبان سے اگر گنا جاتا ہے تو نماز خراب ہو جاتی ہے، تو زبان سے نہیں گننا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس میں سجدہ سہو کی ضرورت پیش آئے تو سجدہ سہو جب آپ کریں گے تو اس میں دوبارہ سے اس کلمے کو دہرانا نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز جو ہے مکروہ اوقات کے علاوہ کسی وقت میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو میں نے اس ویڈیو میں صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ ذکر کیا ہے جو زیادہ آسان ہے، اس کے علاوہ چند چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ فقط والسلام۔